اسلام آباد میں ہونے والے امن معاہدے کے فوراً بعد اسرائیل کی جانب سے لبنان پر انتہائی شدید بمباری کی جا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس حملے میں 250 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں جبکہ 1000 سے زائد لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ زمینی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے اور کئی علاقوں میں بڑے پیمانے پر تباہی کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ پاکستان کی جانب سے پیش کیے گئے امن منصوبے میں واضح طور پر تھا کہ خطے میں جہاں جہاں بھی جنگ جاری ہے اسے فوری طور پر روکا جائے، لیکن اس پیغام کے فوراً بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے واضح کیا گیا کہ یہ امن منصوبہ صرف ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ہے اور لبنان پر جاری کارروائیاں رکنے والی نہیں ہیں۔ 37 سے 38 دنوں پر شامل اس جنگ کے دوران لبنان کی جانب سے بھی اسرائیل پر بڑی تعداد میں میزائل داغے گئے تھے اور اس محاذ پر مسلسل دباؤ برقرار رکھا گیا۔ اسرائیل کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو اسرائیل کی اسٹریٹجی ہی یہی ہے کہ ایک ایک کر کے مارو۔ ایران کے ساتھ جنگ وقتی طور پر کم کرنے کے بعد اب وہ لبنان کی طرف توجہ کر رہے ہیں، جہاں ایران کی حمایت یافتہ تنظیم حزب اللہ کو مرکزی ہدف بنایا جا رہا ہے۔ امن معاہدے کے بعد ایران کی جانب سے اسرائیل یا خطے میں موجود امریکی اڈوں پر بڑے حملے نہیں کیے گئے، جس کے بعد اسرائیل نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لبنان پر اچانک اور انتہائی شدید بمباری شروع کر دی ہے۔ استعمال شدہ ہتھیاروں اور حملوں کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایران نے ابنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا ہے۔ سیٹلائٹ امیجز کے مطابق اس اہم بحری راستے میں اس وقت کسی بھی جہاز کی آمد و رفت ممکن نہیں ہے۔ ایران کی جانب سے پیش کیے گئے 10 نکاتی فارمولے پر بات کرتے ہوئے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالیباف نے واضح کیا کہ ان میں سے 3 بنیادی نکات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور یہ بات پاکستان کی جانب سے امریکہ تک پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلا نکتہ یہ تھا کہ لبنان پر حملے نہیں کیے جائیں گے، لیکن اس کے برعکس وہاں مسلسل بمباری کی جا رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ ایران کی فضائی حدود کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، مگر اب بھی امریکی ڈرونز ایران کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں جس سے ایران اپنی خود مختاری کے خلاف برداشت نہیں کرے گا۔ تیسرا اور اہم نکتہ یہ تھا کہ ایران کے یورینیم افزودگی پروگرام کو نہیں روکا جائے گا، لیکن اس کے حوالے سے بھی دباؤ برقرار ہے اور ایران کے موقف کو تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا۔ محمد باقر غالیباف نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ اگر اسی طرح شرائط کو نظر انداز کیا جاتا رہا تو ایران اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں شرکت نہیں کرے گا۔ ان کا یہ بیان اس پورے عمل کے لیے ایک بڑا اور فیصلہ کن اشارہ سمجھا جا رہا ہے جو آنے والے دنوں میں اسلام آباد میں امن معاہدے کے مستقبل کا تعین کرے گا۔ جنگ کے آغاز سے اب تک ایران کو بھاری نقصان ہوا ہے۔ تہران سمیت مختلف شہروں میں ہونے والی بمباری کے باعث نہ صرف انفراسٹرکچر متاثر ہوا بلکہ توانائی، صنعت اور شہری نظام بھی شدید دباؤ کا شکار ہوا۔ ایران کے مطابق اس صورتحال کی ذمہ داری براہ راست امریکہ اور اسرائیل پر عائد ہوتی ہے اور اب اس نقصان کا مکمل مالی ازالہ کیا جائے۔ اسی تناظر میں ایران نے ایک نیا اور غیر معمولی قدم اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ تہران کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ اس جنگ کے نقصان کا جرمانہ ادا نہیں کرتا تو ایران ابنائے ہرمز سے گزرنے والے تمام تیل بردار اور تجارتی جہازوں پر ٹول ٹیکس نافذ کر دے گا۔ اس ٹول ٹیکس سسٹم کے تحت ہر بیرل تیل پر $1 فیس وصول کی جائے گی جسے ایران اپنی معیشت کی بحالی کے لیے استعمال کرے گا۔ جنگ کے ابتدائی دنوں میں ایران نے چینی کرنسی یوان کا استعمال کیا تھا، لیکن ایران اب حکمت عملی میں بڑی تبدیلی کرتے ہوئے براہ راست بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسی کے ذریعے رقم وصول کرے گا۔ معاشی ماہرین کے مطابق اگر ایران اس ٹول ٹیکس سسٹم کو مکمل طور پر نافذ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ملک کی معیشت طویل مدت میں تقریباً $500 ارب تک کا اضافہ ممکن ہے۔ یہ رقم نہ صرف جنگی نقصانات کو پورا کرنے میں مدد دے گی بلکہ ایران کے معاشی ڈھانچے کو بھی کسی حد تک مستحکم کر سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی تمام صورتحال۔ اسلام آباد میں جاری مذاکرات کے حوالے سے ایران نے اپنا موقف سامنے رکھ دیا ہے کہ اگر امریکہ ان پر حملے بند نہیں کرتا تو ایران ان مذاکرات میں شامل نہیں ہوگا۔ اس صورتحال میں جیسے ہی کوئی نئی خبر آتی ہے میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔